ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ آج سپریم کورٹ میں جعلی اکاؤنٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ نے برملا طور پر نیب پر تنقید کی اور یہ کہا کہ نیب چھوٹے افسروں کو پکڑتا ہے اور بڑوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ نیب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتا ہے، اور یہ بھی ریمارکس دیے فاضل جج صاحبان نے کہ کرتا نیب ہے، بھگتنا سپریم کورٹ کو پڑتا ہے۔ نیب پر جو تنقید کا جو سلسلہ ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی نیا نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان نیب کے طریقہ کار پر، نیب کی کامیابیوں پر تنقید کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج جو مقدمے کی سماعت ہوئی 6 جنوری 2021 میں، تو برملا طور پر فاضل جج صاحبان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نیب پر دباؤ ہوتا ہے، مختلف حوالوں سے دباؤ ہوتا ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ نیب کو اپنی کارکردگی درست کرنی ہوگی۔ فاضل جج صاحبان نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ اگر نیب پر کسی قسم کا دباؤ ہے تو وہ اس ضمن میں ہمیں بتائے۔ ناظرین، وطن عزیز میں جو احتساب کا معاملہ ہے وہ طویل عرصے سے، کئی دہائیوں سے ہے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک دوسرے پر الزام عائد کرتی ہیں کہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں کی کرپشن ہے، اور فلاں نے ملک کو لوٹا۔ مگر معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب یہ تمام جو مقدمات ہیں جب یہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو ملزم باعزت طور پر بری ہو جاتے ہیں، اور وہ فتح کا نشان باندھے وہ عدالتوں سے باہر آتے ہیں۔ یہ کہاں خرابی ہے اور اس معاملے کو کس حد تک دور کیا جا سکتا ہے، اس پر ایک سے زائد آراء موجود ہے، مگر جو پولیٹیکل ول ہے بالخصوص ہماری جو سیاسی جماعتوں کی، وہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہ مقدمات جو کرپشن کے مقدمات ہیں ان کا احسن انداز میں خاتمہ ہوگا، اور اس طرح سے خاتمہ ہوگا کہ عوام اس پر اعتماد کا اظہار کریں گے۔ ناظرین، یہ ایک پولیٹیسائز ایشو ہو گیا احتساب کے حوالے سے، اور ملک کی جو عدالتیں ہیں وہ بجا طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ ان پر تنقید آتی ہے اور ان پر سوالات اٹھتے ہیں۔ عام آدمی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ فلاں اگر شخص کرپٹ تھا تو پھر عدالتوں نے اس کو کیوں چھوڑ دیا۔ وہ اس بات کی گہرائی میں جانے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ایک مکمل پروسیجر کا نام ہے، اور جس میں شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ وائٹ کالر جو کرائم ہے اس میں ملزم کو ٹریس کرنا، ملزم کو سزا دینا کوئی آسان عمل نہیں ہوا کرتا۔ دنیا بھر میں وائٹ کالر کرائم مشکل سے ٹریس کیا جاتا ہے، مشکل سے ملزم کو سزا دی جاتی ہے، مگر پاکستان کا عام آدمی چونکہ اس ضمن میں کافی حد تک اس پر دباؤ ہے، اس کو پولیٹیسائز ہو چکا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمام جو اپوزیشن اور حکومت کے جو جماعتیں ہیں وہ اس حمام میں تمام ہی برہنہ ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی کامیابی کا ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، بالخصوص مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کی قیادت پر یہ الزام لگائے جو ثابت بھی ہوئے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اور انہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے مختلف قسم کی افواہیں گردش کرتی رہیں۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور بعد ازاں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی یہ معاملہ گرم رہا، مگر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب سابق صدر آصف علی زرداری نے زمام اقتدار سنبھالا اور صدر مملکت کے منصب پر فائز ہوئے، اس کے بعد ان قیاس آرائیوں میں کمی واقع ہوئی، مگر پھر معاملہ یوں ہوا کہ جوں ان کی حکومت کے امور آگے بڑھے اور اپوزیشن نے اور میڈیا کے ایک قابل ذکر حصے نے ان پر تنقید کی، اس کے بعد مقدمات کا سلسلہ بھی بنا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی جب وہ تاحیات تھی اس وقت بھی مقدمات بنے، مگر وہ ہر مقدمے سے سرخرو ہوتے چلے آ رہے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک طرف الزام تراشی ہے اور دوسری طرف حقائق ہے۔ زمینی حقائق تو یہ ہیں کہ اب تک کسی بھی بڑے شخصیت کو ایسی سزا نہیں ملی جو واقعتاً ایسی ہو جس پر اعتماد کا اظہار کیا جا سکے۔ یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ یا تو یہ تمام جو بڑے ہمارے سیاسی اکابرین ہیں جو اہم عہدوں پر فائز رہے، یا تو وہ بے گناہ ہیں اور ان کی کردار کشی کی گئی، یا پھر ہمارا جو نظام انصاف ہے، ہمارا جو تحقیقات کا نظام ہے، جو ہمارے احتساب کے قوانین ہیں، وہ اس قدر کمزور ہیں کہ طاقتور شخصیات بآسانی سے ان سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔
ناظرین، پاکستان کا یہ معاملہ جو ہے پاکستان کی سیاست میں کرپشن کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ ایک بڑا با اثر نعرہ ہے اور لوگ اس پر یقین بھی کرتے ہیں، مگر یہی معاملہ جب عدالتوں میں آتا ہے تو وہاں پر بڑے بڑے جو نمایاں ہماری شخصیات ہیں وہ باعزت طور پر بری ہو جاتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اس حوالے سے دو ٹوک موقف رکھتے ہیں اور وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن ان پر یوں دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ NRO چاہتی ہے۔ اپوزیشن کے جو قائدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان یا عمران خان کی حکومت یا نیب ان تمام جو مقدمات ہیں، جو کرپشن کے مقدمات ان پر بنائے گئے ہیں اور جو وہ بھگت رہے ہیں ان سے ان کو باعزت طور پر بری کیا جائے۔ ناظرین، معاملہ کچھ یوں ہے کہ کرپشن کسی بھی جمہوری نظام میں یا کسی بھی غیر جمہوری نظام میں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بدعنوانی بڑے بڑے مہذب ملکوں میں بھی ہو رہی ہے، جمہوری ملکوں میں بھی ہو رہی ہے، جہاں پر آمریت ہے وہاں پر بھی ہو رہی ہے، مگر اگر کرپشن کا حجم اس انداز میں بڑھ جائے کہ لوگوں کی مشکلات زیادہ ہو جائیں اور لوگوں کو دستیاب سہولیات کی فراہمی مشکل ہو جائے تو یقیناً معاملہ یہ ڈیبیٹیبل ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کی جانب سے نیب کے خلاف جو ریمارکس ہیں اس نے عملاً جو اپوزیشن قائدین کے موقف کو تقویت بخشی ہے، اور آپ کو کہ علم میں ہے کہ ڈپٹی جو چیئرمین سینٹ ہیں سلیم مانڈوی والا، وہ بھرپور انداز میں حالیہ دنوں میں ایک مہم برپا کیے ہوئے ہیں نیب کے حوالے سے، اور وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ نیب جو تاجر برادری ہے، نیب جو افسران ہے، نیب جو دیگر بزنس جو کمیونٹی ہے اس کو پریشرائز کر رہی ہے، اور نیب کے خود جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی سطح پر کرپشن میں انوالو ہیں یا وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب کے جو ذمہ داران ہیں، جو افسران ہیں، وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ جو ادارہ دوسروں کا احتساب کرتا ہے وہ خود کس حد تک اخلاقی پوزیشن پہ ہے، اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کی مالی حیثیت کیا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کا یہ جو ریمارکس ہیں آج کے روز جو ریمارکس سامنے آئے ہیں، یقیناً اپوزیشن اس معاملے کو اٹھائے گی اور اپوزیشن یہ کوشش کرے گی کہ حکومت کو دباؤ میں لایا جا سکے، یعنی کہ پوائنٹ سکورنگ کا عمل شروع کیا جائے گا اور احتساب کا معاملہ جو پہلے سے ہی متنازع ہے اس کو مزید متنازع کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جو ہونا جو یہ چاہیے یا جو آئیڈیل صورتحال ہے اس کو اس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے کہ حکومت اور اپوزیشن مل جل کر کوئی ایسے قوانین کا نفاذ کریں احتساب کے حوالے سے جس پر دونوں فریقین کو اتفاق ہو، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اور اپوزیشن جو PDM کی جو جماعتیں ہیں، اس وقت جس طرح سے ان میں خلیج حائل ہو چکی ہے، بد اعتمادی کا فقدان ہے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے جس انداز میں مہم جوئی جاری ہے، معلوم یہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی ایسا لائحہ عمل ترتیب دیا جائے جس سے واقعتاً کوئی احتساب کا ایسے قوانین کا نفاذ ہو سکے جس پر فریقین کو اتفاق ہو۔ عام آدمی ناظرین جو پاکستان کا ہے وہ یقیناً پریشان ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ جو سیاسی محاذ آرائی ہے اس کی بجائے کسی طرح سے ایشوز کو سیٹل کیا جائے۔ احتساب کے جو قوانین ہیں، جس نے ملک کو قوم کا پیسہ لوٹا ہے، بلا تفریق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی منصب پر رہا ہو۔ لوٹ مار کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہونا چاہیے، مگر جو غیر جانبداری ہے، نیب کی جو غیر جانبداری ہے، اس پر جو سوالات اٹھے ہیں اور جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس سے نیب کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نیب آنے والے دنوں میں کس طرح سے ان الزامات سے بری ہونے کی خود کو کوشش کرتا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا واقعتاً نیب مستقبل قریب میں خود کو غیر جانبدار ثابت کرے گا اور سب سے بڑھ کر سپریم کورٹ کو مطمئن کرے گا کہ واقعتاً اس کی جو کارکردگی ہے وہ تسلی بخش ہے اور وہ کسی طور پر کمزور کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا، بلکہ طاقتور اور کمزور دونوں اس کے لیے برابر ہے۔